أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کے مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر دیکھا، یعنی اللہ کے رسول کسی مقام پر جو ہے اجیاد مقام پر تھے یا حرا پہاڑ پر تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے آسمان کے بلند کناروں پر تھے، اور جو ہے ان کو ان کی اصل شکل میں اللہ کے رسول نے دنیا میں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ جو دیکھا وہ جو ہے سفر معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جس کا تذکرہ ابھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں پر تذکرہ ہے یہ معراج کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الاسراء کے اندر جو تذکرہ کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اس کے اندر جو تذکرہ ہے یہ زمینی سفر کا تذکرہ ہے، اسراء، اسے اسراء کہا جاتا ہے، کہ جو ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہوا، معراج بیت المقدس سے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سے، تو مکہ سے بیت المقدس جو گئے اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے جو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس کو انہوں نے دوسری مرتبہ وہیں اترتے ہوئے دیکھا، اور اس کو انہوں نے دوسری مرتبہ دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، کہ اس کے 600 بازو بھی ہیں، اصلی شکل میں ان کو دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ قرآن وضاحت کر رہا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، المنتہا کہتے ہیں انتہا، یعنی اس سے آگے نہ جائے، انتہا آخری جگہ۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا، اسے کہا جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ جو بیری کا درخت ہے اس کی جڑ جو ہے 6ٹھے آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر گئی ہیں۔ اور اس درخت کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 100 سال تک بھی چلتے رہیں تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہی درخت جس کو طوبہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے، کہ وہ طوبہ درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب سفر معراج کے اندر گئے ہیں تو جو ہے بہت ساری چیزوں کو وہاں پر دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جو ہے بیت معمور کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اس مقام پر بھی گئے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، گویا کہ یہ جو درخت ہے بیر کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، تو وہ ہمارے درختوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی شان ایک عجیب شان ہے جو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے اس درخت کے جو پھل ہیں مٹکے کے برابر ہیں، جو مٹکا ہوتا ہے اس کے برابر پھل ہے، اور فرمایا گیا کہ اس درخت کے جو پتے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر، یعنی بڑے بڑے پتے بھی ہیں اس کے۔ اور اسی طریقے سے بیری کے درخت کے تعلق سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ بیری کے درخت کو خواہ نہیں کاٹنی چاہیے، ضرورت پڑ گیا کچھ ایسی حالات ہے کہ کاٹنا ضروری ہے تو کاٹیں، ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ اور جو ہے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا کہ خواہ جو ہے اس درخت کو مت کاٹو،
بیری کے درختوں کو مت کاٹو۔ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فوائد تو یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو جو ہے بطور تبرک کے بیری کا جو ہے پتا بھی جو ہے گرم پانی میں ڈال کر جو ہے اس کو نہلایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ اس کا جو سایہ ہے، اس کی جو چھاؤں ہے، جتنی خوشنما چھاؤں بیری کے درخت کے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور درخت ایسا خوشنما چھاؤں والا نہیں ہے۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، گھنے پتے ہوتے ہیں، تو گویا کہ جو ہے علماء نے جو ہے اس درخت کے تعلق سے جو ہے فرمایا کہ یہ برکت والا کیا ہے، درخت ہے۔ فرمایا گیا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا منتہا، انتہا کی جگہ، یعنی سدرۃ المنتہا جو ہے یہ آخری جگہ ہے۔ جو فرشتے جو ہے دنیا کے اندر کوئی احکام لے کر آتے ہیں، کوئی چیز اتارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، تو جو ہے فرشتے اسی منتہا سے یعنی اسی جگہ سے سدرۃ المنتہا سے لیتے ہیں، اور آسمان سے جو چیز اترنا ہوتا ہے وہیں سے لیتے ہیں، اور فرشتے بندوں کے جو اعمال لے کر جاتے ہیں وہی سدرۃ المنتہا تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ سدرۃ المنتہا آخری جگہ ہے، اس سے آگے فرشتے جا نہیں سکتے، تو اس لیے اس کو منتہا یعنی انتہا کہا گیا کہ جو ہے آخری مرحلہ، آخری جگہ۔ عندہا جنت الماوا، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے، یعنی اسی کے پاس جو ہے جنت الماوا ہے۔ ماوا کے معنی ٹھکانے کے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس کے اندر متقی لوگ کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ تو جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جنت الماوا سے مراد یہ ہے کہ جو ہے انبیاء اور نیک لوگوں کی روحیں وہاں پر رہتی ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ یہ جبریل اور میکائیل جو ہے وہاں پر جو ہے ان کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ بہرحال بعض نے فرمایا ہے کہ شہداء کی روحیں وہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، یہ مفسرین نے جو ہے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن جو ہے جنت جو ہے یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جنت کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے، جہنم کو بھی پیدا کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کے اندر گئے ہیں تو وہاں پر جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور اللہ کے رسول کو جہنم کا بھی نظارہ کرایا گیا، تو جو ہے جنت کو دیکھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جو دیکھا تو جنت کے اندر جو ہے حضرت بلال کی چلنے کی آہٹ کو بھی سنا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ چلنے کی آہٹ کو بھی سنا، تو اس سے حضرت بلال کا جو مقام اور مرتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سفر معراج کے اندر جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے وہاں پر جو ہے جنت دیکھی، اور بلال کی چلنے کی آہٹ کو بھی وہاں پر محسوس کیا، اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور اسی طریقے سے جہنم کو بھی دیکھا۔ تو جہنم کہاں ہے؟ جنت تو پتہ چل گیا کہ وہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ جنت ہے۔ جہنم بتایا گیا کہ یہ سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جو صراحتاً قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جہنم کیا ہے؟ زمین کے جو ہے بالکل اندر نیچے ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جیسے کہ والبحر المسجور فرمایا گیا کہ قسم سمندر کی جب وہ بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور قسم سمندر کی جب جو ہے وہ سلگا دیے جائیں گے۔ اس طریقے کے الفاظ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جہنم جو ہے سمندر کی بالکل گہرائی کے اندر ہے، اور جو ہے جہنم کے اوپر جو ہے کچھ ایسا چٹان اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے کہ جو ہے سمندر کے پانی کے اندر ابھی وہ احساس نہیں ہو رہا ہے اس کا۔ فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ جو چیز پردہ کے طور پر رکھا ہوا ہے جہنم کے اوپر جو ہے وہ پردہ پھٹ جائے گا، اور پردہ کے پھٹنے کی وجہ سے سمندر جو جتنا ہے یہ پانی جو ہے یہ سب آگ کی شکل کو کیا کر لے گا؟ اختیار کر لے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے، جہنم کو بھی پیدا کیا ہے۔ جنت جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے جہنم جو ہے زمین کے اندر ہے، جیسا کہ سمندر کے نیچے کے تعلق سے مفسرین نے بیان فرمایا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پس اس بیری کے درخت کو ڈھانک لیا جو ڈھانک لیا، یعنی اس بیری کے درخت کو ڈھانکا گیا۔ کس انداز میں ڈھانکا گیا؟
اس کو ادا کرنے کے لیے، اس کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی تجلی وہاں پر کیا ہوئی، سدرۃ المنتہا پر جب سفر معراج میں گئے، وہاں پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، اللہ کا نور ایک ظاہر ہوا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو ہے ایک خوبصورت انداز میں جو ہے جو درخت ہے، اس درخت کو خوبصورت انداز میں جو ہے اس کو اس وقت ظاہر کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ جو ہے اس کے اوپر جو پروانے گھوم رہے تھے وہ سونے کے تھے، بڑے خوبصورت الفاظ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اس کو جو ہے اس درخت کو جو ہے سدرہ جو درخت ہے اس کو جو ہے ڈھانکا گیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کرایا گیا، تو ان کے اعزاز کے اندر جو ہے اس درخت کو جو ہے نور کے ذریعے یا بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کو کیا ڈھالا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نگاہ جو ہے نہ چندھیائی اور نہ آگے بڑھی، جو چیز کو بھی اللہ کے رسول لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو بھی دیکھا۔ تو رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو وہاں پر یعنی جب معراج کے سفر پر گئے ہیں، اللہ کے رسول نے جو ہے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ ادھر ادھر ہٹی نہیں اور حد سے تجاوز بھی نہیں کی۔ یعنی یہ کہ ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کے دیکھنے کا حکم دیا کہ محمد تم اس کو دیکھو، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل باادب ہو کر اس چیز کو بغور دیکھتے رہ گئے، اس چیز کو بغور دیکھتے رہ گئے، یعنی ادب کے خلاف بھی نہیں ہوئے کہ دیکھتے تھے ادھر ادھر۔ جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھ کر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جس کا حکم نہیں دیا جا رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑی نظر کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا، نگاہیں چندھیائی نہیں اور نہ حد سے تجاوز ہوئی ہے۔ بڑے غور سے اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل کو جو وہاں پر جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جو اصلی شکل میں دیکھا، بڑے غور سے ان کو بھی دیکھا۔ اور اسی طریقے سے رب کے بڑے عجائبات وہاں پر جو ہے دکھائے گئے ہیں، رب کی بڑی نشانیوں کو جو ہے وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے دیکھا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں جو ہے اس چیز کا کیا اللہ کے رسول نے دیدار کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو ہے ذکر ان آیتوں کے اندر ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ جو اس کی اصل شکل میں دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کا تذکرہ جو ہے آج کے سبق کے اندر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر معراج پر گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کا بڑا اکرام فرمایا، بڑا اعزاز فرمایا، یہاں تک کہ جو ہے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا سے آگے جا نہیں سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے جو ہے قریب ہوئے ہیں، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ بہرحال جب سفر معراج کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کا انعامات دیے ہیں۔ بطور خاص کی کیا انعامات دیے ہیں؟ ایک تو 50 وقت کی نمازیں تھیں، اور جو ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، بعض نے کہا کہ آخری آیت، گویا کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے سارے گناہوں سے بخشش کا وعدہ ہے۔ یہ جو ہے انعامات اللہ کے رسول کو سفر معراج میں دیے گئے ہیں۔ 50 وقت کی نمازیں ملی تھی کہ یہ امت جو ہے کتنے وقت کی نماز پڑھے گی؟ 50 وقت کی نماز۔ جب ان تحفوں کو لے کر آ رہے تھے، راستے میں ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے فرمایا بما امرت، کس چیز کا رب کی جانب سے تم کو حکم دیا گیا، کیا تحفہ ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہ 50 وقت کی نماز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت جو ہے 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، میں نے بنی اسرائیل کو خوب آزما کر دیکھ لیا کہ 2 وقت کی صحیح طور پر وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ جو ہے اللہ کے پاس جائیے، اس میں کمی کرائیے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول جو ہے گئے ہیں اور جو ہے اس کے اندر کمی کرائے ہیں، اللہ رب العزت نے کمی بھی کی ہے، 5 نمازیں کم ہوتے ہوتے آخر میں کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ جب اس 5 وقت کی نمازوں کو لے کر آ رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی باقی رہ گئی؟ فرمایا کہ 5۔ انہوں نے کہا اور بھی جاؤ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم،
کیا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اور بھی جو ہے اس کے اندر کمی کراؤں؟ میں اسی پر راضی ہوں اور میں اسی کے سامنے جو ہے اپنے سر کو کیا کرتا ہوں؟ جھکاتا ہوں، اسی کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جو ہے یہ جو لکھ دیا گیا کہ لوح محفوظ کے اندر کے 50 وقت، تو یہ 50 وقت تو آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کی امت نہیں پڑھے گی، لیکن جو ہے 5 وقت کی جو نماز جو ادا کرے گا، رب کی جانب سے کہا گیا کہ 50 وقت نماز پڑھنے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو جو ہے یہ نماز کا تحفہ جتنے بھی احکامات دنیا کے اندر نازل ہوئے ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو اور دوسری شکل میں ہو، وہ زمین پر اتارا گیا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا تحفہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آسمان کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، سفر معراج کے اندر یہ تحفہ ملا، تو اس لیے جو ہے ان نمازوں کا ہمیں بہت اہتمام کرنی چاہیے اور جو ہے نماز کو وقت پر کیا کرنی چاہیے؟ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا تحفہ جو ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے، ان آیتوں کو بار بار کیا کرنی چاہیے؟ تلاوت کرنی چاہیے، غور و فکر کر کے سمجھ کے جو ہے زندگی کو اسی کے مطابق کیا کرنی چاہیے؟ خصوصی طور پر ڈھالنی چاہیے۔ اور جو ہے شرک کے علاوہ سارے گناہوں سے بخشش کا وعدہ ہے، تو اس لیے ہم تو کوئی بھی گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، شرک تو کبھی بھی نہ کریں، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے توحید پر قائم رہیں، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔